سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم تفسیر کی پہلی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی کلاس میں 2 صورتوں کا انتخاب کیا گیا ہے، جس میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کی ہم تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ قبل اس کے کہ ہم سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی تفسیر بیان کریں، اس سے پہلے کچھ اہم باتیں ضروری ہیں، ان کو ذکر کیا جائے گا یہاں پر۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے فضائل کے حوالے سے آپ کا جاننا ضروری ہے۔ ایسے تو ہم تمام مسلمان اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، لیکن ایک بہت اچھی، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو اس پورے یعنی کہ ہر سمت سے اس قرآن پاک کی تعلیمات کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں تمام اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں، اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ و مشکوک نہیں بناتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کی عجابات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہہ بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا کاہل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ اب اس حدیث کے مطابق ہمارے پر لازم ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتائے ہیں ان کی پیروی کریں۔ چلیں اب ہم سمجھتے ہیں کہ تفسیر ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر، جس کا معنی تفسیر، یہ لفظ فسر یفسر تفسیر، اس سے یعنی کہ یہ اس کا روٹ ورڈز ہیں، یہاں سے لیا گیا ہے، جس کے بیسک مینس لغوی معنی واضح کرنا اور کھول دینے کے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 33۔ یہ کافر آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں لفظ تفسیر بیان ہوا ہے، اور مفسرین نے یہاں پر اس کا معنی تفصیل لیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھول کر واضح کر آپ کو بتائیں گے۔ تفسیر کی یعنی اب ٹرمنالوجی، اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ علامہ آلوسی اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تفسیر وہ علم ہے جس میں قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی کا طریقہ، یعنی کہ تجوید اور ان کے مفہوم اور ان کے انفرادی اور ترکیبی احکامات اور ان معنوں سے بحث کی جاتی ہو جو کہ ان الفاظ سے جوڑنے کے حالت میں مراد لیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے تو اس کی ادائیگی کا طریقہ جانا جاتا ہے تفسیر کے اندر، کہ اس کی پروننسیشن
اور اس کی تجوید کے بارے میں، پھر ان کے ورڈز کے میننگ کو جانا جاتا ہے، یہاں پر اس کا مطلب کیا کیا ہے۔ اب ان کے ایک ایک ورڈ کے میننگ بھی جانے جاتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، اور پھر ایک سینٹنس کے میننگ بھی جانے جاتے ہیں، اس کے جملے کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے۔ جب آپ نے اس کو انڈیویجولی انفرادی طور پر ایک ایک ورڈ کا میننگ بھی جان لیا، اب آپ نے جملوں کے میننگ بھی جان لیے، اب اس تکمیلے کے بعد آپ نے ان احکامات کو بھی جاننا ہے کہ جو ناسخ و منسوخ ہوں، پھر ان کے شان نزول کو جاننا، یہ کب نازل ہوا، اور غیر واضح مضمون کی وضاحت میں بیان کیا جائے، یعنی کہ جو مضامین، جو چیزیں یعنی قرآن پاک میں واضح نہیں ہیں ان کو کھول کر بیان کرنا، ان تمام چیزوں کا نام تفسیر ہے۔ اس تعریف سے اس چیز کا اندازہ آپ تمام احباب کو ہو گیا ہوگا کہ تفسیر کہتے کس کو ہیں اور اس کے کیا کیا بنیادی اصول ہیں۔ آپ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سماعت کر لیں، اچھی طرح سن لیں، کیونکہ ویڈیو کے اینڈ میں، آخر میں چند سوالات رکھوں گا جو آپ کی ذہنی آزمائش کے لیے بہت ضروری ہیں۔ چلیں اب ہم آگے اپنی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو صورتیں ہم نے سلیکٹ کی ہیں، وہ ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا شان نزول کیا ہے، مطلب یہ کون سا ایسا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ان صورتوں کو نازل کیا گیا۔ یہ صورت اور سورۃ الناس جو اس کے بعد ہے، یعنی کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس وقت نازل ہوئیں جب لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا۔ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، ظاہری اعضاء پر، البتہ آپ کے دل پر اور عقل اور اعتقادات پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس بات کو آپ غور سے سنیے گا، نہ آپ کے دل پہ اس جادو کا کوئی اثر ہوا، نہ آپ کی عقل پر ہوا، اور نہ اعتقادات پر ہوا، یعنی کہ ایمان پر، آپ کی کسی چیز پر کوئی اثر نہیں ہوا، آپ کے ظاہری جسم پر اس کے اثرات ہوئے۔ چند دنوں بعد حضرت جبریل امی علیہ السلام آئے، انہوں نے عرض کی، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا، اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ منہ مبارک یعنی بال مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے چند دان تھے، اور کچھ ڈوریا یا کمان کا چلا جس میں 11 گریں لگی ہوئی تھیں، یعنی کہ ایسا مطلب کہ ڈوریوں سے باندھا ہوا تھا، اس میں 11 گانٹھے لگا کر 11 مطلب کہ گریں باندھ کر اس کو باندھا ہوا تھا، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں صورتوں میں 11 آیات ہیں، 5 سورۃ الفلق میں ہیں اور 6 سورۃ الناس۔ ایک آیات کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ سب گرہ کھل گئیں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ یہ اس صورت کا شان نزول تھا، یہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ چلیں ہم صورتوں کو اب تفسیر سے یعنی کہ ترجمے کے ساتھ اور ان کی ساتھ ساتھ تفسیر پڑھتے ہوئے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔
چلیں اب ہم ایک ایک آیت کو آسان طریقے سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ سورۃ الفلق کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا، آپ کہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں میں صبح کی رب کی پناہ لیتا ہوں۔ پھر فرمایا اس کی پناہ بنائی ہوئی ہر چیز کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اب ہم ان 3 آیات کو یعنی کہ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ فلق سے مراد صبح کا وقت ہے، رات کو پھاڑ کر صبح نمودار ہوتی ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کی کچھ وجوہات ہیں، جن میں سے نمبر 1، جو ذات رات کے اس شدید اندھیرے کو اس جہاں سے زائل کرنے پر قادر ہے، وہ ذات پناہ طلب کرنے والے سے اس چیز کو ضرور زائل کرنے پر قادر ہے، یعنی اس چیز کو ضرور ختم کرنے پر قادر ہے جس سے وہ ڈر رہا ہے یا اس سے خوف زدہ ہے۔ دوسری وجہ، صبح کے وقت کی تخصیص، صبح کے وقت کو سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت مظلوم اور بے قرار لوگ اپنی حاجات میں اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں جو ہر رنج اور فکر سے کشادگی عطا فرماتا ہے، یعنی ہر فکر اور رنج سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ ایک اور بھی ہو سکتی ہے، صبح کا وقت بہت سعادت اور دعائیں کو قبول کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنے سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت پناہ طلب کرنے والے کی قبولیت زیادہ متوقع ہوتی ہے، یعنی کہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے گا تو اس کی دعا زیادہ قبول ہو جائے گی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے اور استغفار کرنے کا وقت ہے صبح کا، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کے بہت مناسب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، والمستغفرین بالاسحار، اور جو لوگ سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ سورۃ الفلق کی 4تھی آیات جس میں فرمایا، اور گرہ میں بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، اس آیت میں نفاسات کا لفظ ہے۔ نفاسہ کا معنی ہے منہ سے ایسی پھونک مارنا جس میں کچھ لعاب کی آمیزش ہو، اور بعض نے کہا اس سے مراد صرف پھونک مارنا ہے۔ اور عقد، جس کا جو عقدتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے گرہ، عقد مطلب گرہ باندھنا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب جادوگر جادو کے الفاظ پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ ایک دھاگا پکڑ لیتا ہے، وہ اس دھاگے میں ایک گرہ لگاتا ہے اور جادو کے الفاظ پڑھ کر اس گرہ میں پھونک مارتا ہے، پھر اس طرح گرہیں لگاتا جاتا ہے اور اس میں پھونکیں مارتا جاتا ہے۔ اس آیات میں پھونک مارنے والے جادوگر کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ مؤنث کا صیغہ اس لیے لایا گیا کہ اس سے مراد جادوگروں کی جماعت ہے، کیونکہ جب کئی جادوگر مل کر جادو کریں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ نفاسات پھونک مارنے والیوں سے مراد لبید بن عاصم یہودی کی بیٹیاں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور اسی وجہ سے یہاں پر مؤنث کا صیغے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الفلق کی آخری آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرتے ہیں۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ انسان کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھے، کوئی چیز دیکھے، اس کو دیکھ کر یہ خواہش کرے کہ اس کے پاس سے نعمت ختم ہو جائے، یار اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، یعنی اس طرح کی وہ خواہشات اپنے اندر پیدا کرے، خواہ وہ کہ یہ کہے کہ اس سے ختم ہو کر مجھے مل جائے، یہ کہے نہ کہے لیکن وہ یہ اس چیز کی خواہش ضرور کرے کہ اس سے یہ چیز ختم ہو جائے۔ اگر اس کی قدرت میں اس نعمت کو چھیننا ہو تو وہ اس نعمت کو چھین لے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اس صورت میں ہر وہ شر داخل ہے جس کا انسان کے دین یا اس کی دنیا میں خطرہ ہو۔ اگر انسان کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے، یعنی کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی اور کہا کہ یا اللہ اس کو تو نے کتنی اچھی چیز عطا فرمائی ہے،
اور ایسی ہی چیز مجھے بھی عطا فرما دے، تو یہ حسد نہیں ہوگا، اس کو ہم رشک کہتے ہیں، اور رشک کرنا جائز ہے اور حسد کرنا حرام ہے۔ یعنی آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی اور اس کی تمنا کی یا اللہ تو مجھے بھی یہ نعمت سے نواز دے، تو وہ رشک ہوگا۔ یعنی کہ کسی کے پاس آپ نے چیز دیکھ کر اس پہ یہ نہیں کہا یا اللہ اس سے یہ چیز ختم کر دے، تو وہ تو حسد ہوگا۔ لیکن کسی نے کہا کہ یہ چیز دیکھ کر، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ کہا یا اللہ مجھے بھی اس نعمت سے نواز دے، تو یہاں پر یہ رشک ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم حسد کرنے سے باز رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں کیا گیا، اور حسد وہ پہلا گناہ ہے جو اللہ کی نافرمانی میں زمین پر کیا گیا۔ آسمانوں میں پہلا گناہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور زمین پر وہ حسد پہلا گناہ اور قابیل نے حابیل سے حسد کیا۔ یہ سورۃ الفلق کی یعنی کہ ہم نے ورڈ ٹو ورڈ اور اس کو بہت آسان طریقے سے ایک سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم سورۃ الناس کی اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الفلق، اس سے پہلے سورۃ الفلق کی کچھ بنیادی باتیں ہیں وہ جان لیں۔ سورۃ الفلق رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ فلق نام رکھنے کی وجہ، فلق کے کئی معنی ہیں، یہاں اس سے مراد صبح ہے، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیات میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ الفلق کہتے ہیں۔ اب سورۃ الفلق کا مضمون کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں تمام مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کے شر سے، حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ سورۃ الفلق کا مضامین ہے۔ اب سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، مالک الناس، سب لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، سب لوگوں کا خدا ہے، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنتی والناس، جن اور آدمی۔ اب ہم سورۃ الناس کے اس ترجمے کو آسان کریں گے اور ان کو ورڈ ٹو ورڈ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں میں سب لوگوں کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں، یعنی کہ جو تمام کائنات کا مالک ہے، رب ہے۔ پھر فرمایا سب لوگوں کے بادشاہ کی، اور اس کی اگلی آیت میں فرمایا سب لوگوں کے معبود کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس آیت میں، ان 3 آیات میں اگر ہم غور کریں، اس آیت میں انسانوں کے رب کی پناہ لینے کا حکم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا رب ہے اور سب کا مالک ہے، مربی ہے۔ اس میں یہ تنبیہ کرنا ہے کہ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مخلوق سب سے افضل ہے وہ انسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی نسبت انسان کی طرف کی ہے۔ جو شخص بادشاہ ہوتا ہے اور ملک کا سربراہ ہوتا ہے، وہی پورے ملک پر حاکم ہوتا ہے، وہی ملک کے باشندوں کے لیے قانون بناتا ہے، پورے ملک میں اسی کی فرما روائی ہوتی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک الناس، یعنی وہی دنیا کے تمام لوگوں کا بادشاہ اور حاکم مطلق ہے، اسی کی تمام جہانوں میں حکومت اور فرما روائی ہے۔ اسی نے ارشاد فرمایا ایک اور جگہ پر سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کے بعد فرمایا الہ الناس، یعنی وہی سب لوگوں کا معبود ہے، خواہ انسان کسی کی عبادت کرے لیکن تمام لوگوں کی عبادت کا
مستحق وہی واحد وحدہ لا شریک ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والوں کے وسوسے ڈالنے کے شر سے، یعنی اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے، ٹھیک ہے، اور پھر چھپ جائے۔ یہاں پر خناس میں چھپ جانے، یعنی کہ اب وہ اس نے یعنی کہ وسوسہ ڈالا اور چھپ جائے۔ اس آیت میں لفظ خناس کا استعمال ہوا ہے۔ خناس کا معنی پیچھے ہٹ جانا والا، چھپ جانے والا، اور اس کا معنی پیچھے ہٹنا اور چھپ جانا قرآن مجید میں ایک اور آیت میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ التکویر آیت نمبر 15 میں، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، اور میں چھپ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ ستارے دن کے وقت چھپ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے یا اپنے منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ خناس مبالغہ کا صیغہ ہے اور یہ شیطان کا لقب ہے۔ جب انسان غافل ہو تو یہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کر رہا ہو تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کی یاد سے رک جائے تو پھر وسوسے ڈالنے لگ جاتا ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے میں مزید اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان ابن آدم کے قلب کے اوپر نظریں جمائے بیٹھا رہتا ہے۔ جب اذا ذکر خنسا، کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے یا چھپ جاتا ہے۔ یہاں بھی وہ لفظ خنسا استعمال ہوا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، کہ جب وہ غافل ہوتا ہے تو وہ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس آیت میں یوسوسو کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کسی برے خیال یا گناہ کے کام کو دل میں ڈالنا۔ شیطان انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معصیت کو القاء کرتا ہے، یعنی کہ اس کو اللہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اس کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ وسوسہ ایک امر معروف ہے۔ شیطان انسان کے دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے جس سے وہ اپنے دین میں حیران ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں بری خواہشات ڈالتا ہے اور اس کو برے کام کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا جب شیطان انسان کو برائی کی طرف راغب کرے تو انسان کو شیطان سے اللہ کی پناہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر شیطان آپ کو کوئی وسوسے ڈالے تو آپ اللہ کی پناہ طلب کریں، بے شک وہ بہت سننے والا اور بے حد جاننے والا ہے۔ اس سورت مبارکہ کی آخری آیت میں فرمایا جو جنات اور انسانوں میں سے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان کسی شخص کو برے کاموں کی طرف مائل کرے تو وہ بھی شیطان ہے، اور اس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ سورۃ الفلق میں اندھیروں کے غلبے یعنی آفات اور مصائب، جادو کرنے والی عورتوں اور حاسدین کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور اس سورت مبارکہ میں صرف ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہے وسوسہ۔ سورہ فلق میں نفس اور بدن کے شر سے سلامتی مطلوب ہے، اور سورۃ الناس میں شر کی پناہ سے دین کی سلامتی مطلوب ہے، یعنی کہ دین کی حفاظت کی سلامتی مطلوب ہے۔ اس سے معلوم ہوا دین کا ضرر دنیا کے ضرر سے بہت اہم ہے۔ اب ہم سورۃ الناس کی کچھ اہم معلومات کی طرف چلیں۔ سورۃ الناس میں 1 رکوع اور 6 آیات ہیں۔ الناس نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی پہلی آیات میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ الناس کا لقب دیا گیا ہے۔ الناس عربی کا لفظ ہے جس کا معنی انسانوں کے ہیں۔ سورۃ الناس کے مضامین کیا ہیں؟ اس سورت مبارکہ میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد
وسوسہ اور الہام میں فرق ہے، یعنی کہ اب ہر چیز یعنی کہ انسان کے دل میں جو وہ سوچتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شیطان نہیں ڈالی گئی ہو۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وسوسہ ہوتا ہے اور ایک الہام ہوتا ہے۔ ان میں فرق آپ یاد رکھیں کہ برے خیالات کو وسوسہ کہا جاتا ہے جبکہ اچھے خیالات کو الہام کہا جاتا ہے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنی چاہیے، اور الہام فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے پناہ مانگے، یعنی کچھ جنات بھی ہوتے ہیں اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے کام کرتے ہیں جو کام شیاطین کرتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ جنوں کے شیاطین کے شر سے بھی پناہ مانگے اور انسانوں کے شیاطین کے شر سے بھی پناہ مانگے۔ اس سلسلے میں یہاں ایک مفید وظیفہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دستے مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیر دیتے جہاں تک دستے مبارک پہنچ سکتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے، یعنی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان ان لوگوں سے جو حسد کرنے والے ہیں، وہ چاہے انسانوں کی شکل میں ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم ان صورت مبارکہ سے ان تمام وسوسوں سے اور ان تمام انسانوں سے جو حسد کرنے والے ہیں، ان تمام جنوں سے جو شیاطین کا کام کرنے والے ہیں، ان سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اگر ہم یہ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ عمل فرمایا کرتے تھے کہ آپ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرماتے، پھر قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت فرماتے اور پھر قل اعوذ برب الناس کی تلاوت فرما کر اپنے دونوں دستے مبارک اس طرح جوڑ کر اور ان پر دم کر کے پورے جسم اقدس پر پھیر دیتے تھے۔ تو اگر ہم یہ عمل کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے اور ان تمام شرور سے محفوظ رہیں گے۔ اب آخر میں نے جس طرح میں نے کہا تھا کہ ویڈیو کے آخر میں میں چند سوالات کروں گا جس سے آپ کی ذہنی آزمائش ہوگی، اور ان کے جوابات آپ مجھے کمنٹس میں اور یا پھر مجھے ای میل کے تھرو کسی بھی تھرو آپ ان کے جوابات ضرور دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ اس میں کتنی دلچسپی لے رہے ہیں۔ آج کی لیکچر کا پہلا سوال، تفسیر کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ دوسرا سوال، لفظ نفاسات کا کیا مطلب ہے؟ تیسرا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس شخص کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا؟ سوال نمبر 4، حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 5، وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے؟ میں آپ لوگوں کا بہت منتظر رہوں گا کہ آپ ان سوالات کا جواب دیں۔ ان سوالات کا جواب آپ اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس تمام ویڈیو کو، پورے لیکچر کو اور ان دونوں صورتوں کی تفسیر کو بغور سنا ہوگا، سماعت کیا ہوگا، تو آپ ان سوالات کا جواب بآسانی دے سکتے ہیں۔ تو میں آپ کے کمنٹس میں آپ کا کمنٹس کا انتظار کروں گا کہ آپ ضرور مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ میں آپ لوگوں کی سجیشنز کا، آپ لوگوں کی رائے کا بھی انتظار کروں گا۔ آپ مجھے اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو اگر یہ میری کاوش اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کو لائک بھی کریں اور اس چیز کو دوسروں تک بھی پہنچا دیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں، اگلی صورت میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے اور نئی صورت کے ساتھ، نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ اہم معلومات ضرور رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔